سبق نمبر 120 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 تا 10۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ کتاب، یہ کتاب، انزلہ اتاری گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، فلا یکن نہ ہو، فی صدری کا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذرا تاکہ ڈرائیں آپ، بھی اس کے ساتھ، وذکریٰ اور نصیحت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ پوری آیت۔ یہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرا سکیں، یہ مومنوں کے لیے تو نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا پیروی کرو تم، ما اسی کی جو، انزلہ اتارا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو تم، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء دوستوں کی، قلیلاً بہت کم ہے، ما تذکرون جو تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ پوری آیت۔ تم اسی کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، اور تم اس کے سوا دیگر دوستوں کے پیچھے نہ لگو، تم تو بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ وَكَم اور کتنی ہی، من قریۃ بستیاں، اہلکناہا ہلاک کر دیں ہم نے وہ، فجاءہا آن پہنچا وہاں، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات سوتے ہوئے، او ہم یا وہ، قائلون قیلولہ کرنے والے۔ پوری آیت۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جہاں ہمارا عذاب رات کو سونے والوں پر یا قیلولہ کرنے والوں پر آیا۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ فما كان سنا تھا، دعواهم ان کا پکارنا، اذ جاءهم جب آیا ان پر، بأسنا ہمارا عذاب، الا ان مگر یہ کہ، قالوا بولے وہ، انا کننا بے شک ہم ہی تھے، ظالمین ظلم کرنے والے۔ پوری آیت۔ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ اپنی چیخ و پکار میں بس یہی بولے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ سو ہم ضرور پوچھیں گے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، ارسلہ بھیجے گئے، الیہم ان کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ اور ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین رسولوں سے۔ پوری آیت۔ ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور پیغمبروں سے بھی لازماً ہم پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ فَلَنَقُصَّنَّ پھر ہم قصے ضرور کھول دیں گے، علیہم ان پر، بعلم علم سے، وما کننا اور نہ تھے ہم، غائبین غائب رہنے والے۔ پوری آیت۔ پھر ہم اپنے علم سے ان پر قصے کھول سنائیں گے، ہم کہیں غائب نہ تھے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔
والوزن اور میزان یومئذ اس دن الحق برحق ہے، فمن تو جو کوئی ثقلت بھاری ہو گئے موازینہ اس کے وزن، فاولئک تو وہ لوگ ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اور اس دن ترازو برحق ہوگی، پھر جن کے وزن بڑھ گئے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ ومن اور جو کوئی خفت ہلکے ہو گئے موازینہ اس کے وزن، فاولئک تو وہ لوگ الذین وہی ہیں جو خسروا خسارے میں ڈالا انہوں نے انفسہم اپنی جانوں کو، بما بوجہ اس کے جو کانوا بآیاتنا تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون حق تلفی کرتے۔ پوری آیت۔ اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا نقصان اس وجہ سے کر گئے کہ وہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً مَكَّنَّاكُمْ ٹھہرایا ہم نے تمہیں، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایشہ گزر بسر کا سامان، قلیلاً بہت کم ہے، ما تشکرون وہ جو تم شکر کرتے ہو۔ پوری آیت۔ اور بالیقین ہم نے ہی تمہیں زمین میں ٹھہرایا اور تمہارے لیے اس میں رہن سہن کا سامان بنایا، تم تو بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 1 الف لام میم صاد۔ بعض صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں جن کی مراد صرف اللہ کو معلوم ہے، یا یہ خدا اور رسول کے مابین راز ہے، وہ جس پر چاہے کھول بھی دے۔ آیت نمبر 2 کتاب انزل الیک سے وذکریٰ للمؤمنین تک، فرمایا یہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرا سکیں، یہ مومنوں کے لیے تو نصیحت ہے۔ یعنی قرآن کے جملہ احکامات و مضامین لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں آپ علیہ السلام کو کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہچکچاہٹ کا سبب سینے کی تنگی ہے جو لوگوں کی شدید مخالفت سے پیدا ہوتی ہے، جسے آیت میں حرجن کہا گیا۔ اس کا لغوی معنی وہ گھنی جھاڑی جس سے راستہ لینا دشوار ہو، گویا حالات موافق نہ ہوں تو خوش دلی سے تبلیغ ہوتی ہے، نہ ہی قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ جم کر تبلیغ کرنے سے قرآن اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ بعضوں نے لفظ حرجن سے شک مراد لیا ہے، اس کا مطلب ہوگا لوگوں کے عجیب و غریب اعتراضات کے سبب قرآن کے برحق ہونے کے یقین میں کہیں کمزوری نہ آ جائے۔ آیت میں وضاحت ہے، کوئی مانے نہ مانے پھر بھی قرآن کو اعتماد اور کشادہ دلی کی قوت سے بیان کرنا چاہیے تاکہ منکرین حق کو ڈرایا جا سکے اور مومنین کو نصیحت کا فائدہ دیا جا سکے۔ آیت نمبر 3 اتبعوا ما انزل الیکم سے قلیلا ما تذکرون تک، فرمایا تم اسی کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، اور تم اس کے سوا دیگر دوستوں کے پیچھے نہ لگو، تم تو بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو۔ یعنی لوگوں کی رہنمائی کے لیے پروردگار کی طرف سے نبی علیہ السلام پر جو کچھ اتارا گیا ہے مسلمانوں کو چاہیے اسی کی پیروی میں لگے رہیں۔ مفسرین کے بقول اس سے قرآن اور حدیث دونوں ہی مراد ہیں، فرق صرف یہ ہے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں جبکہ حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام کے اپنے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر دوستوں سے مراد جنات اور انسان ہیں یا وارث اور سرپرست ہیں، ان کے پیچھے لگنا غلط ہے۔ بات بڑی واضح ہے، سب کا رہنما صرف اللہ ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری میں اتباع جائز اور نافرمانی میں ناجائز ہے۔ اس قدر وضاحت کے باوجود لوگوں پر نصیحت کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے۔ آیت نمبر 4 وَكَم مِّن قَرْيَةٍ سے أَوْ هُمْ قَائِلُونَ تک، فرمایا
اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جہاں ہمارا عذاب رات کو سونے والوں پر یا قیلولہ کرنے والوں پر آیا، یعنی دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں منہمک نافرمان قوموں پر اچانک عذاب اس وقت آیا جب وہ انتہائی غفلت و بے فکری کی حالت میں تھے۔ قیلولہ دوپہر میں آرام کرنے کو کہا جاتا ہے، نیند چاہے نہ بھی آئے۔ آیت نمبر 5، فما کان دعواہم سے انا کنا ظالمین تک، فرمایا جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ اپنی چیخ و پکار میں بس یہی بولے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب بھی کسی قوم پر اچانک عذاب آتا تو تب انہیں احساس ہوتا کہ وہ غلطی پر تھے اور وہ اپنے جرائم کا اقرار بھی کر لیتے، لیکن نہ تو وہ عذاب کو روک پاتے اور نہ ہی ان کا اقرار انہیں فائدہ دیتا، کیونکہ گرفت سے پہلے کی توبہ ہی مفید ہے۔ جرائم کی پوری سزا تو بعد از قیامت ہوگی، یہاں کا عذاب صرف مجرم کی گرفت ہے تاکہ وہ ماحول مزید گدلا نہ کر سکے۔ آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور پیغمبروں سے بھی لازماً ہم پوچھیں گے۔ یعنی میدان محشر میں سب سے پوچھ پرتیت ہوگی، امتوں سے سوال ہوگا اللہ کا دین تم تک پہنچا تھا یا نہیں۔ اسی طرح دین پہنچانے والوں سے بھی سوال ہوگا۔ متعدد احادیث میں مذکور ہے اللہ کا دین لوح محفوظ نے اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کیا، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا، انہوں نے انبیاء کے سپرد کیا، نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا، سب کی طلبی ہوگی، سب کے بیان ہوں گے، سب سرخرو ہو کر شکر ادا کریں گے، آخر میں امتوں سے باز پرس ہوگی، کچھ ہاں اور کچھ نہ کریں گی، نہ کرنے والوں کے خلاف یہ والی امت گواہی دے گی، سابقہ امتیں گواہی پر اعتراض لگا دیں گی کہ یہ لوگ ہمارے زمانوں میں موجود ہی نہ تھے، پھر یہ امت اپنی سچائی کے حق میں آخری نبی کا نام پیش کرے گی۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کی تائید کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو گواہ بنائیں گے جس میں سابقہ امتوں کے تمام احوال کا بیان موجود ہے۔ اگرچہ اللہ کو پہلے سے سب معلومات ہوں گی، تاہم یہی عدل کا تقاضا اور اس کا مظاہرہ ہوگا، جس کے بعد سزا جزا نافذ ہوگی۔ دین پہنچانا کس قدر ضروری ہے، اس بات کا ادراک آخری نبی کے خطبہ حجۃ الوداع سے ہوتا ہے، جب آقا علیہ السلام نے جم غفیر کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ جواب میں کہا گیا پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے شکر ادا کرتے ہوئے 3 بار فرمایا اللہ گواہ رہنا، پھر فرمایا اب جو یہاں موجود ہے وہ غائبین تک دین پہنچاتے رہیں، یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری ہے۔ آیت نمبر 7، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، فرمایا پھر ہم اپنے علم سے ان پر قصے کھول سنائیں گے، ہم کہیں غائب نہ تھے۔ یعنی اول تا آخر دنیا میں آنے والے ہر انسان کا جو کچھ بھی کیا کرایا ہوگا سب اللہ کے ذاتی علم میں ہے، جسے وہ میدان محشر میں سب کے سامنے کھول دے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی اور کہیں بھی غیر حاضر نہیں ہوتا۔ پوچھ گچھ کے وقت کوئی لاکھ غلط بیانی کر جائے یا گواہوں کو جھٹلا دے یا کرامن کاتبین کے اندراج پر اعتراض کر دے، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ حق سچ کا پتہ لگانے کے لیے ان ذرائع کا محتاج نہیں۔ ضابطے کی عدالتی کارروائی حقائق جاننے کے لیے نہیں بلکہ مجرموں کو شرمسار کرنے کے لیے ہوگی، حقائق تو خدا کے ذاتی علم میں ہے۔ آیت نمبر 8، والوزن یومئذ الحق سے فاولئک هم المفلحون تک، فرمایا اور اس دن ترازو برحق ہوگی، پھر جن کے وزن بڑھ گئے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یعنی باوجود اس کے کہ اللہ ہر ایک کے چھوٹے بڑے اچھے برے تمام عملوں سے پوری طرح باخبر ہے، وہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر بھی سزا جزا دینے کا حق رکھتا ہے، پھر بھی وہ نیکیاں بدیاں میزان عدل میں تول کر سب کے سامنے نتائج رکھ دے گا، تاکہ حق تلفی کی شکایت تو دور کی بات کسی کو ایسی سوچ بھی نہ آئے۔ میزان عدل کے بارے کثرت سے روایات ہیں کہ اس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک زبان ہوگی،
ہر صاحب ایمان کو اس کے درمیان کھڑا کر کے دائیں بائیں پلڑوں میں اس کی نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی۔ اس بارے مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے دفتروں اور کاغذوں کا وزن کیا جائے گا۔ بعضوں نے کہا ہر قول و عمل کو جسم دیا جائے گا، پھر اس جسم کا وزن ہوگا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اچھے برے انسانوں کو ان کے عملوں سمیت تولا جائے گا۔ مفسرین کے جملہ اقوال کی تائید قرآن کی دیگر آیتوں اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے بھی ہوتی ہے۔ نیکیوں کا وزن بڑھانے والے اوصاف میں نیت کا خالص ہونا، جذبے کا صادق ہونا، موقع محل کا درست ہونا، نیکی میں پہل کرنا اور عمل کا شرع اور سنت کے عین مطابق ہونا بتایا گیا ہے۔ چونکہ یہ سارا معاملہ اللہ کی قدرت پر منحصر ہے اور اس کا تعلق غیب سے ہے، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ نظر نہ آنے اور محسوس نہ ہونے والے اعمال و اقوال کا وزن کیسے کم اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 9 ومن خفت موازینہ سے کانوا بآیاتنا یظلمون تک فرمایا، اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا نقصان اس وجہ سے کر گئے کہ وہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ یعنی ان عملوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا جو دیکھنے میں تو بہت عمدہ ہوں گے مگر ایمان کے بغیر کیے ہوں گے، یا غیر اللہ کی خوش آمد کے لیے، یا ریاکاری کی نیت سے، یا کسی کی ضد میں کیے ہوں گے، یا شرع اور سنت سے ہٹ کر یا بے موقع اور بے محل کیے ہوں گے۔ یہ ساری صورتیں آیات الہیہ پر عمل کی بجائے ان کی حق تلفی اور خلاف ورزی کی ہیں، جو اخروی نقصان کا باعث بنیں گی۔ بحوالہ تفسیر مزری بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کفار و مشرکین کے اعمال جنہیں وہ بھلائی اور نیکی کے ارادے سے ہی کرتے رہے ہوں تولے ہی نہیں جائیں گے۔ اس کی دلیل میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 105 ہے۔ فرمایا قیامت کے روز ہم ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کفار کے اعمال تولے تو جائیں گے مگر وہ بے وزن ہوں گے۔ اس کی دلیل میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 103 ہے۔ فرمایا اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رہے دائمی جہنم صرف کفار کے لیے ہے۔ بحوالہ تفسیر مزری علامہ قرطبی رحمہ اللہ سے منقول ہے مومنوں میں سے ایک تعداد بغیر حساب کے جنت میں اور کافروں میں سے ایک تعداد بغیر حساب کے جہنم میں بھیجی جائے گی جن کے اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے۔ ان کے بعد باقی مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ بہرکیف ترازو کا نصب ہونا اور اعمال کا وزن ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ تول کی کیفیت کیا ہوگی، وزن کیسے نمایاں ہوں گے، کن کن شکلوں صورتوں میں تولے جائیں گے، اس ضمن میں جتنی تفسیر ہماری سمجھ میں آ سکتی تھی وہ بتا دی گئی ہے۔ باقی جو نہیں آ سکتی اسے سمجھنا ہم پر لازم نہیں، کیونکہ ہماری عقلوں کی رسائی نہیں کہ وہ غیبی حقیقتوں کا ادراک کر سکیں، صرف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ سے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تک فرمایا اور بالیقین ہم نے ہی تمہیں زمین میں ٹھہرایا اور تمہارے لیے اس میں رہن سہن کا سامان بنایا، تم تو بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی دنیا میں لانے کے بعد با اختیار بنا کر ٹھہرانے اور رہائشوں کے لیے زمین مہیا کرنے سے لے کر پلنے بڑھنے اور پر آسائش زندگی گزارنے کے لیے ضروری نعمتیں پیدا کر کے ان پر تسلط دینے تک کے سارے احسانات خدا نے ہی کیے ہیں۔ ایسے محسن کی ہدایات و پابندیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا یا سرے سے تسلیم ہی نہ کرنا قرین انصاف نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے باوجود لوگ اللہ کا شکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی احسانات کے مقابلے میں بہت کم اتباع کرتے ہیں۔